میں یورپ کی ایک جگہ ملازمت کرتا ہوں۔ ایک اپلیکیشن کی مدد سے کعبہ شریف کی سمت کنفرم کر کے گزشتہ 1 یا 2 سال سے نماز ادا کر رہا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ سمت غلط تھی۔ اب ان نمازوں کا کیا ہوا؟ کیا ساری نمازیں دوبارہ ادا کریں گے؟ آپ رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے اس اپلیکیشن کو دیکھنا ہے، کیا وہ مسلم پرو ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے وہ اپلیکیشن بنایا گیا ہے؟ جو سمت کا تعین کرتا ہے، جو سمت کا تعین کرتا ہے، کیا وہ اپلیکیشن مسلمانوں کا ہی ہے، مسلمانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے؟ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بہت سارے اپلیکیشنز ہوتے ہیں، ہمارے جو ماڈرن اور جو اپنے آپ کو لکھ کے پڑھے لوگ کہتے ہیں، وہ انہی اپلیکیشن کو فالوز کرتے ہیں جو سمت کا تعین کرتے ہیں، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب کا تعین کرتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے نا، تو اس میں سے ہمارے پاکستان سے تو چلو ان کا ڈائریکشن معلوم ہوگا کہ مغرب کی طرف ڈائریکشن ہوگی، لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ شریف سے سمت شمال میں ہوں گے، تو ان کے لیے کعبۃ اللہ شریف کی ڈائریکشن جو ہے وہ جنوب کی طرف ہوگا۔ جو جنوب کی طرف ہے کعبۃ اللہ شریف کی، تو پھر ان کا ڈائریکشن جو ہے وہ شمال کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا۔ جو مغرب کی طرف ہے تو کعبۃ اللہ شریف چونکہ ان کے مشرق کی طرف واقع ہے تو مشرق کی طرف انہوں نے کرا، اور جو مشرق میں واقع ہے کعبۃ اللہ شریف کے، انہوں نے اپنی ڈائریکشن کعبۃ اللہ کی مغرب کی طرف رکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ سوچیں کہ جس اپلیکیشن کی مدد سے آپ نماز پڑھ رہے تھے، کیا وہ اپلیکیشن کعبہ سمت کی تھی یا پھر ایسٹ ویسٹ اور نارتھ اور ان کی تھی؟ اگر ایسٹ ویسٹ اور نارتھ وغیرہ کی تھی تو پھر اس میں سے آپ کعبۃ اللہ شریف کی ڈائریکشن کو صحیح نہیں کر سکتے، کیونکہ کعبۃ اللہ شریف، میں بھی جس یورپین کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہ کنٹری یا کعبۃ اللہ شریف کے مغرب میں واقع ہوگی، تو جب مغرب میں واقع ہوگی تو آپ کا کعبۃ اللہ شریف جو ہے ان کا ڈائریکشن آپ کا مشرق میں ہوگا، یا پھر وہ شمال میں واقع ہوگی کعبۃ اللہ شریف کی، تو جب کعبۃ اللہ شریف کی شمال میں واقع، تو اگر آپ یہ ڈائریکشن سوچیں گے کہ پاکستان میں جو ڈائریکشن تھا وہ مغرب کی طرف ہی تھا، جب ہم کوئی اس طرح کی اپلیکیشن دیکھتے ہوتے تھے تو اس میں ایسٹ ویسٹ جب ہم کرتے ہوتے تھے تو ہم جو ہے وہ پھر ویسٹ کی طرف ہی کر لیتے تھے وہاں پر، لیکن یہ کام صحیح نہیں۔ اگر آپ نے اس اپلیکیشن کی مدد سے پڑھی ہوگی تو آپ کی ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی ہوگی، لیکن اگر اپلیکیشن بنی ہوگی مسلمانوں کی اور اس میں سے کعبۃ اللہ شریف کی سمت بتائی جا رہی ہوگی، لیکن غلطی کی وجہ سے آپ نے اس ڈائریکشن کو، آپ کے اپلیکیشن میں کوئی نقصان رہا تھا، آپ نے اس کو نہیں دیکھا، تو فقہا کا اس میں ایک مسئلہ ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ تحرّ فی القبلہ، قبلہ کے بارے میں سوچنا وہ اس صورتحال میں ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہ ہو جس سے آپ قبلے کی سمت کا تعین کرا سکتے ہو۔ سب سے پہلے تو آپ پر لازم یہ ہے، چونکہ آپ مسلمان ہو تو آپ پر لازم یہ ہے کہ کسی مسلم سے آپ پوچھیں کہ بھئی جس محلے میں، جس علاقے میں رہتا ہوں اس میں آپ کسی ایک مسلمان سے پوچھیں کہ بھئی قبلے کی سمت کا تعین کس طرف ہے، وہ آپ کو بتاتے جائیں گے، تو پھر آپ اس طرف پڑھتے جائیں گے۔ دوسری بات، ہمارے پاس اس کا متبادل یہی ہے کہ ہمیں اپلیکیشن ہو، تو اپلیکیشن جو ہے وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کا سمت کس طرح ہے، لیکن آپ کی اپلیکیشن میں کوئی غلطی آئی ہوگی، اس وجہ سے غلط ڈائریکشن بتایا گیا ہے، تو جو نمازیں آپ نے پڑھی ہے اسے دوبارہ سے آپ نہیں لٹائیں گے۔ وہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اسے قبول فرمائیں گے۔ فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایک بندہ وہ نماز پڑھ چکا ہے، دوران نماز اگر کسی نے ان کو بتایا کہ یہ سمت تمہارا غلط ہے تو وہ اسی دوران نماز موو کر لے اسی صحیح سمت کی طرف، لیکن نماز پڑھ چکنے کے بعد اگر کسی نے ان کو کہا کہ قبلہ رخ اس طرف ہے، آپ نے تو اس طرف نماز پڑھا ہے، اور اس بندے کے پاس پہلے سے کوئی بندہ موجود نہیں تھا کہ ان سے پوچھا، تو پھر ان کے نماز جو ہے وہ صحیح اور درست ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی اپلیکیشن میں غلطی ہے یا پھر دوسرے تمام اپلیکیشن وہ غلط بتا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ پر یہ لازم تھا کہ آپ کسی فرد سے پوچھیں۔ بہرحال آپ نے کسی فرد سے نہیں پوچھا تو اپلیکیشن کی مدد سے پڑھی ہے، اور اپلیکیشن نے آپ کو غلط ڈائریکشن بتایا ہے۔ اب نمازیں بھی آپ نے 1-2 سال کی پڑھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز کہ اللہ رب العزت ان نمازوں کو قبول فرمائے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ میں جو فقہا اور مفسرین نے تفسیر فرمائی ہے اسے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کی وہ نمازیں دوبارہ لٹانی نہیں پڑیں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔